الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، ایمان و عمل والی زندگی اللہ کو اتنی پسند ہے، ایمان و عمل والی زندگی اللہ کو اتنی پسند ہے کہ اللہ گواہی دے رہے کہ روئے زمین پر سب سے بڑھیا لوگ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. روئے زمین پر سب سے قیمتی لوگ کون ہیں؟ جن کی زندگی میں ایمان و اعمال ہے. حضرت زائر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دیہاتی مسلمان ہیں اور مدینہ منورہ میں آ کر بازار میں کندھے پہ اٹھا کر لا کر سبزیاں بیچا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑا پیار فرماتے اور فرمایا کرتے تھے ظاہر ہمارے لیے دیہاتی ہے اور ہم ان کے لیے شہری ہیں، یعنی ہم انہیں شہر کی چیزیں دیتے ہیں، یہ ہمارے لیے دیہات کی چیزیں لاتے ہیں. ایک دن بازار میں کھڑے اور سبزیاں بیچ رہے، آواز لگا رہے، اتنے میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے تشریف لائے اور کندھے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا من یشتری ھذا الغلام، بھائی اس غلام کو کون خریدے گا؟ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے اللہ کے حبیب ہیں، آج نصیب جاگ اٹھے ہیں، تو اپنی پشت حضور کے سینے سے ملنا شروع کر دی. جسم مس ہو جائے، آج نصیب اچھے ہیں، کہاں میں اور کہاں اللہ کے حبیب کے ہاتھ. اور ساتھ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ مجھے بیچ رہے ہیں، میں تو رنگ کا کالا ہوں، ذات کا غلام ہوں، رنگ کا کالا ہوں، ذات کا غلام ہوں، بچوں کے لیے مزدوری کر کے ان کا پیٹ بھرتا ہوں، مجھے کون خریدے گا؟ اور اگر کسی نے کوئی قیمت لگائی بھی تو بڑے کھوٹے سکے ملیں گے. اذن تجدنی کاسدن، کیا ملے گا آپ کو؟ کھوٹے سکے ملیں گے. سبحان اللہ. اللہ کے حبیب ہیں، محمد الرسول اللہ ہے. اس غریب صحابی سے مسلمان سے کہا اللہ تو کپڑوں کو نہیں دیکھتا بھائی، گاڑی کوٹھی کو نہیں دیکھتا، بنگلے اسٹیٹس کو نہیں دیکھتا، دنیا کی چمک دمک پر اللہ کے یہاں قیمت نہیں لگا کرتی. اللہ کے ہاں تو قیمت لگتی ہے ایمان اور ایمان کی زندگی پر. بل انت عند اللہ الغالیہ، تو اللہ کے ہاں بہت قیمتی ہے، تو اللہ کے ہاں بہت قیمتی ہے. چاہے کوئی جھونپڑی میں رہتا ہو، چاہے کوٹھی میں رہتا ہو، اگر زندگی ایمان والی ہے بڑا خوش نصیب ہے، بڑا ہی خوش نصیب ہے، بڑا ہی قابل رشک ہے. قارون کے پاس خزانوں کی کیا کمی تھی؟ قارون کے پاس خزانوں کی کیا کمی تھی؟ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے بھی ایک جماعت کی ضرورت پڑتی تھی. لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ. ایک دن یہ اپنے شاہانہ انداز میں جب باہر نکلتا ہے، پورا بھرپور پروٹوکول، آگے پیچھے نوکر چاکر، چمک دمک، سر پہ سونے کا تاج، شاہانہ سواری، زرق برق لباس. فخرج علی قومہ فی زینتہ،
اس شاہانہ انداز سے جب باہر نکلا، قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، جو انسانوں کی قیمت دنیا کے لحاظ سے لگایا کرتے ہیں کہ اس کو یہ اسٹیٹس کیسے مل گیا، دیکھتی دیکھتے یہ فیکٹریوں کا، کارخانوں کا مالک کیسے ہو گیا، ارے اس کے تو نصیب جاگ اٹھے ہیں، اس کے پاس تو دولت کے ڈھیر لگ گئے ہیں۔ کچھ اس قسم کے لوگ تو ہر زمانے میں، ہر معاشرے میں ہوا کرتے ہیں، اس سوچ کے حامل ہر زمانے میں لوگ ہوا کرتے ہیں۔ جب وہ اسے دیکھا اس شاہانہ انداز سے، قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا، جن کے ہاں دنیا ہی سب کچھ ہوتا ہے، وہ کہنے لگے ہائے کیا نصیب ہے اس کے، کیسی قسمت اچھی ہے اس کی، کیسے اقبال بلند ہیں اس کے، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، رال ٹپکنے لگی، حسرت کرنے لگے، ہمیں بھی یہ سب کچھ مل جاتا، ہمیں بھی یہ سب کچھ مل جاتا، انہ لذو حظ عظیم، بڑا حسن نصیب والا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ سر کی آنکھیں بھی نصیب فرما دے، اور بھائی اللہ دل کی آنکھیں بھی نصیب فرما دے۔ بصارت بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے، لیکن جنہیں بصیرت مل گئی وہ تو بہت کچھ دنیا سے لے گئے۔ بصیرت سے چیزوں کی حقیقت کا پتہ چلتا ہے اور آدمی صحیح نتائج تک پہنچتا ہے۔ بصارت بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے، لیکن یہ تو اللہ دوست دشمن سب کو دے دیا کرتا ہے، اپنے پراؤں سب کو دے دیا کرتا ہے، فرما بردار نافرمان سب کو مل جایا کرتی ہے، ظالم مظلوم سب کے پاس یہ نعمت ہوا کرتی ہے، لیکن ایک اور ہے بصیرت، دل کی روشنی، دل کی بصیرت، یہ بڑی دولت ہے، یہ بڑی سمجھ بوجھ کی بات ہے۔ ایک مرتبہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، کسی نے مسئلہ پوچھا، حضرت اگر ایک آدمی قسم کھا لے کہ میں سمجھدار لوگوں کو کھانا کھلاؤں گا، اگر میرا یہ کام پورا ہو گیا، اگر میرا یہ کام پورا ہو گیا تو میں 10 سمجھدار لوگوں کو کھانا کھلاؤں گا، نظر مانی۔ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا، یہ نظر پوری کیسے ہوگی؟ کوئی معیار، کوئی پیمانہ جس پر ہم لوگوں کو دیکھیں اور کہیں یہ بڑا سمجھدار ہے؟ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسے لوگوں کا پتہ دیا ہے، اللہ کے نبی نے تو ایسے عقل مند دور اندیش لوگوں کا پتہ دیا ہے۔ چند نوجوان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، من ایکس الناس واحزم الناس، کون لوگ عقل مند ہیں، کون لوگ دور اندیش ہیں؟ من ایکس الناس واحزم الناس، کون لوگ عقل مند ہیں، کون لوگ دور اندیش ہیں، جو دور کی پلاننگ، دور کی منصوبہ بندی کرتے ہیں، بڑے سمجھدار ہیں، کون لوگ ہیں؟ محمد الرسول اللہ ہیں، اللہ کے بعد علم ہے تو محمد الرسول اللہ کے پاس ہے، اگر اللہ کے پاس روئے کائنات میں کوئی ہستی ہے تو محمد الرسول اللہ کی ہے۔ آپ پیمانہ اور معیار بتا رہے، فرمایا عقل مند آدمی، دور اندیش، سمجھدار، فرمایا اکثرهم ذکرا للموت، اکثرهم استعدادا للموت، ذهبوا بشرف الدنیا وکرامت الآخرہ، اکثرهم ذکرا للموت، اکثرهم استعدادا للموت، ذهبوا بشرف الدنیا وکرامت الآخرہ۔ فرمایا عقل مند لوگ دیکھنے ہیں روئے زمین پر، گلی بازاروں میں، سوسائٹی میں، معاشرے میں سمجھدار لوگ دیکھنے ہیں، فرمایا وہ لوگ ہیں جو آج اپنی کل کی کمائی کے لیے گزارتے ہیں، جو آج اپنی کل کی کامیابی کے لیے، کل کا وطن آخرت، جو آج کی زندگی اپنی کل کی سنوارنے کے لیے گزار رہے، یہ بڑے عقل مند لوگ ہیں۔ جو آج کا دن اپنی کل کی زندگی سنوارنے کے لیے گزار رہے، یہ بڑے عقل مند ہیں، یہ بڑے دور اندیش ہیں، یہ بڑے سمجھدار ہیں۔ جب قارون کی چمک دمک دیکھی، یہ شاہانہ سواری دیکھی، زر برق لباس دیکھا،
آگے نوکر چوکر دیکھے تو رال ٹپکتی ہے، ٹپکنے لگی، حسرت کرنے لگے ہم بھی ایسے ہوتے. تو سمجھدار لوگوں نے کہا وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. ارے تف ہے تمہاری عقل پر، تف ہے تمہاری سمجھ بوجھ پر، تف ہے تمہاری سمجھ بوجھ پر. کس شخص پہ رش کر رہے ہو؟ کسے صاحب نصیب کہہ رہے ہو؟ کسے صاحب نصیب کہہ رہے ہو؟ صاحب نصیب قابل رش وہ لوگ ہیں ثواب لمن آمن وعمل صالحا. سبحان اللہ، جن کی زندگی میں ایمان کی زندگی ہے، چاہے وہ غریب ہے چاہے وہ امیر ہے، چاہے وہ بلال ہیں اور چاہے حضرت عثمان اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہما جیسے مالدار ہیں. بلال ہیں، سبحان اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے بلال ہم معراج پہ گئے اور عجیب منظر دیکھا، تمہاری قدموں کی آہٹ ہم نے اپنے آگے سنی، کیا عمل کرتے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ اور تو کوئی خاص عمل ہے کوئی نہیں، جب بھی وضو کی ضرورت پڑتی ہے فوراً وضو کر لیتا ہوں اور 2 رکعت شکرانے کی بھی ادا کرتا ہوں، 2 رکعت شکرانے کی بھی ادا کرتا ہوں. بظاہر بکتے بکاتے غلامیت کا داغ لگا ہوا ہے، لیکن عمر فرمایا کرتے تھے، حضرت عمر فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر سیدنا وآتق سیدنا، ابو بکر بھی ہمارے سردار ہیں اور جنہیں انہوں نے آزاد کیا، بلال کو آزاد کیا، وہ بھی ہمارے سردار ہیں. ابو بکر بھی ہمارے سردار ہیں، بلال بھی ہمارے سردار ہیں. ابو بکر سیدنا وآتق سیدنا، انہوں نے ہمارے سردار کو آزاد کیا. یہ عزت کیسے ملی؟ یہ عزت کیسے ملی؟ اللہ کے نبی جنت میں خوشخبری دے رہے. عمر جیسا آدمی جن کی بصیرت پر سبحان اللہ، اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے عمر کی بصیرت کہتے ہیں تو اللہ قرآن بنا کر بھیج دیتے ہیں. کہہ رہے ہیں بلال ہمارا سردار ہے. ایک مرتبہ مالدار صحابی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں لے کے آئے اپنا مال، اور اللہ کے نبی یوں انہیں اشرفیوں کو اچھال رہے، یوں اچھال رہے، اور پھر فرمانے لگے عثمان تجھ سے اللہ اتنا راضی ہے، اب کچھ بھی کر لے اللہ تجھ سے ناراض نہیں ہوگا. یہ ہے ایمان والی زندگی، چاہے یہ غریب کی جھونپڑی میں ہو چاہے یہ امیر کی کوٹھی کے اندر ہو. یہ ہے ایمان والی زندگی. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ. زمین کے بہترین لوگ کون ہیں؟ جن کی زندگی میں ایمان اعمال کی زندگی ہے. یہ خوش نصیب ہیں، یہ سعادت مند ہیں، ان کے اقبال بلند ہیں. یہ قابل رشک ہیں جن کی زندگی میں ایمان کی زندگی ہے. یہ کون کہہ رہا؟ اللہ کہہ رہا ہے. یہ کہاں ہے؟ یہ اللہ کے قرآن میں ہے. اللہ بھی سچا ہے، اللہ کا قرآن بھی سچا ہے. اب معیار بدل گئے، اب نظریں بدل گئی، اب پیمانے بدل گئے، اب معیار بدل گئے، ہاں پیمانے بدل گئے، نظریں بدل گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلُهُمْ. ایک وقت ایسا آئے گا قوم کا لیڈر بدترین آدمی ہوگا. وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ، قبیلے کا بڑا گھٹیا انسان. وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلُهُمْ، قوم کا لیڈر ذلیل آدمی، ارذل آدمی، گھٹیا. اور ایک روایت نے فرمایا لکا ابن لکا، کمینہ، کمینے کا بیٹا قوم کا بڑا بن جائے. جب معیارات عزت کے بدل جائیں گے، جب معیار بدل جائیں گے تو میرے عزیزوں پھر وہاں نیکی اور نیکی کی زندگی کھوٹا سکہ ہو جائے گا.
لیکن اللہ کے ہاں تو معیار نہیں بدلتے، اللہ کے ہاں تو معیار نہیں بدلتے، اللہ کے ہاں معزز وہی ہے، اللہ کے ہاں عزت اسی ہے، سلیم الفطرت لوگوں کے ہاں بھی عزت اسی ہی نصیب ہوتی ہے جس کی زندگی میں ایمان و اعمال کی زندگی ہے۔ دنیا کی عزت بھی اسی میں ہے، باقی تو ساری چاپلوسی ہے بھائی، عہدہ ہے تو سلام ہے، عہدے سے اترا ہے تو لوگ پوچھتے بھی کوئی نہیں۔ اور سبحان اللہ، ایمان اعمال کی زندگی اللہ نصیب فرما دے، بڑھاپے کے جس دہلیز میں بھی جائے گا اللہ دلوں میں عزت رکھ دے گا۔ میں تو کل ایک رپورٹ پڑھ کے حیران ہو گیا، آسٹریلیا کا بڑا سائنسدان سوئٹزر لینڈ میں جا کر خودکشی کرنے گیا، 104 سال کی عمر میں سوئٹزر لینڈ میں جا کے خودکشی کرنے جا رہا ہے۔ کیا اس کے گھر میں محل نہیں ہوگا؟ کیا وہاں سوئمنگ پول نہیں ہوگی؟ کیا زندگی کی آسائش آرائش کے سارے نقشے اس کے گھر میں نہیں ہوں گے؟ لیکن قسم خدا کی اگر ایمان و اعمال کی زندگی نہ ہو تو آدمی جینے سے زیادہ مرنے کو ترجیح دیتا ہے۔ یہ سارے نقشے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ کہنے لگا میرے ملک آسٹریلیا میں چونکہ یہ قانون نہیں ہے کہ خودکشی کی جائے، اس کو خودکشی میں کوئی میری مدد کرے، اس لیے میں سوئٹزر لینڈ جا رہا ہوں جہاں میری مدد ہوگی۔ آسٹریلیا میں 1 سال کے بعد قانون ضرور بن جائے گا، لیکن میرے اندر اتنی ہمت نہیں کہ میں 1 سال اور انتظار کروں۔ میں زندگی سے اتنا اکتا گیا ہوں کہ میں نہیں چاہتا کہ میں 1 سال اور زندہ ہوں۔ اور کہنے لگا میری ڈرائیورنگ اور مجھ سے گاڑی 20 سال پہلے لے لی گئی، اچھا ہوتا میں اسی وقت ہی مر جاتا۔ اور سبحان اللہ، ہم نے ایمان و اعمال والے بوڑھے بھی دیکھیں، قسم خدا کی ایمان و اعمال والے بوڑھے بھی دیکھے ہیں کہ جن کے بڑھاپا بھی قابل رشک ہے، جن کا بڑھاپا بھی قابل رشک ہے، ان کی اندر کی زندگی کی بہار اپنی جگہ، اور کتنے لوگ ان کی خدمت، ان کی جوتی اٹھانا اپنی سعادت سمجھتے۔ یہ ایمان و اعمال کی زندگی ہے، یہ ایمان و اعمال کی زندگی ہے۔ دنیا بھی قابل رشک ہے، سلیم الفطرت لوگوں کے ہاں، جن کی فطرت بدل جائے، جن کے ہاں کھوٹا کھرا ہو جائے، کھرا کھوٹا ہو جائے، ان کی بات نہیں کر رہا۔ جن کے اللہ کے ہاں جب عزت ہوتی ہے آدمی کی، اللہ کے اپنے فرشتوں میں کہتا ہے یہ شخص میرے ہاں معزز ہے، جاؤ دنیا والوں میں یہ اعلان کر دو یہ شخص میرے ہاں معزز ہے۔ وہ دنیا میں اعلان کر دیتے ہیں، اس سے اللہ محبت کرتا ہے، اس سے اللہ کے فرشتے محبت کرتے ہیں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ روئے زمین پر جتنے سلیم الفطرت لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، وہ بھی اس کی عزت کرنے لگتے ہیں۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا۔ ایمان و اعمال کی زندگی میں اللہ ایسی محبت کی فضا نصیب فرما دے گا، باقی عہدے منصب اس پہ دولت پر ملنے والی عزت سب کھوٹے ہیں۔ جیب خالی ہوئی کوئی نہیں پوچھتا، گھر کی نوکرانی بھی کوئی نہیں پوچھتی، اب اس کے پاس رہا کیا ہے، اب اس کے پاس رہا کیا ہے۔ لیکن ایمان و اعمال کی زندگی کی وہ طاقت ہے، سبحان اللہ، بڑھاپے کے جس دہلیز میں جائے گا اندر وہ تازگی اور بہار رہے گی، اندر وہ تازگی اور بہار رہے گی، اور کر اللہ کے ہاں تو اس کا استقبال ہے ہی، وہ تو استقبال ہے ہی۔ تو میرے عزیزو، آپ اندازہ لگائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دکھ اٹھائے ہیں اپنی ذات کے بارے میں، اپنے بچیوں کے بارے میں، اپنے چچا اور اپنے رشتہ داروں کے بارے میں، کیا دکھ اور کیا تکلیفیں اٹھائی ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے بد دعا نہیں فرمائی، اللہ کے نبی نے بد دعا نہیں فرمائی، لیکن اللہ کے نبی کی بد دعا اس شخص کے لیے ہے، اللہ کے نبی کی بد دعا اس شخص کے لیے ہے، اللہ کے نبی کی بد دعا بد دعا بد دعا اس شخص کے لیے ہے جو رمضان پائے اور پھر بھی اپنی بخشش کا سامان نہ کرے، رمضان پائے اور پھر بھی اپنی بخشش کا سامان نہ کرے۔ تو میرے عزیزو،
اس بد دعا سے بڑے ڈرنے کی بات ہے۔ کوئی عام سا آدمی بد دعا کر دے، کوئی اللہ کا ولی دعا کر دے، کوئی صحابی دعا کر دے، اور یہاں تو امام الانبیاء ہیں، سید الکونین ہے، آپ کی دعا اللہ کی دعا ہے، آپ کی بد دعا اللہ کی بد دعا ہے۔ آپ کا بد دعا کر دینا، لیکن یہ کون محروم ہے، یہ کون بد نصیب ہے، یہ کون محروم ہے، یہ کون بد نصیب ہے؟ یہ بد دعا کس کے لیے ہے؟ جو رمضان کی مقدس گھڑیاں پائے اور پھر اس کے لیے بخشش کا سامان نہ ہو۔ مسلمانوں کا اس بد دعا کا اتنا لحاظ ہوتا تھا، مسلمانوں کا اس بد دعا کا اتنا ڈر ہوا کرتا تھا۔ چھوٹے چھوٹے بچے، معصوم بچے، ان کو بھی ترغیب اور شوق دلایا جاتا تھا، بیٹے روزے رکھ لو۔ اور کوئی معذور عذر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، بچہ اپنے بچپن کی وجہ سے اگر روزہ نہ رکھ پاتا، لیکن گھر والوں کو پتہ بھی نہ لگتا کہ اس کا روزہ نہیں ہے، رمضان کا اتنا احترام ہوتا، روزے کا اتنا احترام ہوتا، رمضان کی اتنی عظمت دلوں کے اندر ہوتی۔ اگر کوئی معذوری کی وجہ سے روزہ نہیں بھی رکھ پاتا، لیکن مجال ہے کسی کے سامنے وہ یہ حرکت کرے، مجال ہے وہ کسی کے سامنے کھاتا پیتا نظر آئے۔ اللہ کے نبی کی بد دعا کون ہے، کس کی ہمت ہے، کون اسے برداشت کر سکتا ہے؟ اللہ ہمیں اس مقدس گھڑیوں میں خوب قدردانی کی توفیق نصیب فرما دے، اور وہ اللہ عطا فرمائے جو اللہ اپنے پیاروں کو عطا فرماتا ہے، اور یہ رمضان کی گھڑیاں ہمیں اللہ ایسے گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے جیسے قدردان لوگ گزارا کرتے ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔